علی گڑھ بلوچ صاحب، جب آپ کی اپوزیشن، کیونکہ اس وقت تاثر تو یہ ہے کہ ایک طرف تمام جماعتیں، تو ایک طرف مقابلہ اس کا تحریک انصاف سے ہونا تھا، لیکن تحریک انصاف تو بند ہے، تو میدان کھلا ہوا ہے. ایسی صورت میں آپ کو کیوں ضرورت پڑ رہی ہے کہ آپ باپ سے لوگوں کو لے کر آئیں، الیکٹیبلز کو لے کر آئیں، آپ ایم کیو ایم کے ساتھ پہلے سے ایک اتحاد کی فضا بنائیں، اور وہ جماعتیں جن کو آپ کہتے رہیں کہ یہ تو کسی کے کہنے پر سیاست میں رول ادا کرتی ہیں، تو ایسی جماعتوں کو ملا کر، ایسے الیکٹیبلز کو ملا کر آپ حکومت بنانے کی بات کر رہے ہیں، تو ایک کمزور حکومت ہی بن پائے گی، ایک با اختیار وزیر اعظم تو نہیں بن پائے گا جس کے پیچھے وہ لوٹے موجود ہوں جن کے لیے آپ لوگ کہا کرتے تھے کہ ان کی جگہ تو باتھ روم میں ہے. تو کیوں ضرورت پڑ رہی ہے کہ میدان صاف ہے، نواز شریف صاحب آئے، ان کو ایک بھرپور آپ کے مطابق ویلکم ملا، عوام نے ان کو بڑی پذیرائی کی ان کی. جب عوام آپ کے ساتھ ہے، میدان خالی ہے، پھر اس کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اتحاد سے پہلے یا الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے بعد وہ کوئی اتحاد بنا سکے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز اس سلسلہ میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ جہاں تک آپ بلوچستان کی بات کر رہے ہیں تو بلوچستان میں موسٹلی جو پالیٹیشینز ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنا ایک سیاسی اثر رسوخ ہے، اور وہاں کا جو نظام ہے سیاست کا وہ ہمارے دیگر صوبوں سے، پنجاب سے ذرا مختلف ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ اسی پارٹی میں جائیں گے، وہ لوگ شامل ہوں گے یا اتحاد کریں گے جس پارٹی کا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پارٹی کا کسی حد تک ووٹ بینک ہے اس کے صوبہ میں، یا کل کو وہ پارٹی پاکستان کی پاپولر پارٹی ہے. خاص طور پر جو جلسہ مینار پاکستان پہ ہوا، جس طرح سے عوام نے نواز شریف صاحب پر اعتماد کا اظہار کیا، جس طرح سے ان کا والہانہ استقبال کیا، اور اس کے بعد سیاسی فضا میں کافی تبدیلیاں نظر آئیں، تو یقینی طور پر لوگ شامل ہوں گے. کوئی ان میں سے کافی لوگ تو پی ایم ایل این میں شامل ہوئے ہیں، کچھ پولیٹیکل پارٹی سے بات چل رہی ہے، اگر وہ، کیونکہ وہاں پر ہمارے پاس گنجائش ہے کہ ہم کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم علی بھائی، آپ اتحاد سندھ کر میں، سکتے ہیں، ذرا میں اور وضاحت کر دوں اپنے سوال کی، میں وضاحت کر دوں کہ آپ دیکھیں، باپ پارٹی اپنی ایک پوزیشن لیتی ہے، وہی پوزیشن جو قاف لیگ لیتی ہے، اور وہی تاثر ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی موجود ہے کہ یہ خود سے فیصلے نہیں کرتے، جب ان سے کہا جاتا ہے تو یہ فیصلے کر لیتے ہیں، یہ جس طرف جاتے ہیں اس طرف کی ہوا چل رہی ہوتی ہے. تو آپ کو نواز شریف صاحب تو یہ کہتے رہے کہ 2/3 میجورٹی والی حکومت ہونی چاہیے، ایک مضبوط پائیدار حکومت ہونی چاہیے، با اختیار وزیر اعظم ہونا چاہیے. سوال میرا یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ پھر اتحاد کر رہے ہیں جنہوں نے آپ کی حکومت کا خاتمے کا آغاز یہ بلوچستان سے ہی ہوا تھا نا، باپ سے ہی شروع ہوا تھا نا معاملہ. تو آپ دیکھیں دوبارہ ان کے ساتھ آئیں گے، دوبارہ یہ ساری صورتحال ہوگی، تو آپ اپنے آپ کو ورنریبل کیوں بنا رہے ہیں اگر مسعود رضا آپ کو دیکھیں، حکومت ملتی ہے تو؟ مسعود رضا دیکھیں، بلوچستان میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کی ہے، اور اگر کوئی سیاستدان ہماری پارٹی میں شمولیت اختیار کرنا چاہے اور ہمارے پاس وہاں پر کینڈیڈیٹس لینے کا کوشن بھی ہو، تو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ انکار کیسے کرے گی؟ یہ تو ایک جمہوری پروسیس کا حصہ ہے. یہ آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ 2/3 میجورٹی ملے گی، اور پاکستان کی عوام نے جب بھی نواز شریف صاحب پر اعتماد کیا ہے تو انہوں نے پاکستان کی معاشی ترقی کو جو ہے وہ مطلب ہے کہ وہ اولین سطح پہ رکھا ہے، اور پاکستان کی معیشت نے ترقی کی ہے. پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کے خاتمے ہوئے ہیں، پاکستان میں سی پیک جیسے پروجیکٹس آئے ہیں، پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ ہوا ہے، پاکستان کی مہنگائی 4% تک گئی ہے. اسی طرح سے کراچی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے الیکشن کانٹیسٹ کیا، مقابلے میں واڈا صاحب تھے. شہباز شریف صاحب کو دھاندلی کے ذریعے 100، 150، 200 ووٹ سے جو ہے وہ ہرایا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ پی ایم ایل این کا ووٹ بینک جو ہے وہ کراچی میں اور سندھ میں بھی ہے. ہاں، ہماری پارٹی نے پراپر اس کو فوکس پہلے نہیں کیا، ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں، لیکن اب مکمل توجہ ہماری ادھر مرکوز ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ادھر کیونکہ ظاہر ہے ایم کیو ایم کا ووٹ بینک بھی ہے، اگر دونوں پارٹیز ملتی ہیں تو وہ وہاں سے سیٹس لے سکتی ہیں، اچھی سیٹس لے